اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم مصدر اور مصدر کے درمیان فرق۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ اسم مصدر اور مصدر کے درمیان کیا فرق ہے اور ان کی کیا تفصیل ہے۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو حدث پر دلالت کرنے میں مصدر کے برابر ہوتا ہے، لیکن مصدر کا اپنے فعل کے تمام حروف پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے اسم مصدر مصدر کے برابر نہیں ہوتا، بلکہ اسم مصدر کی حیات لفظی طور پر یا تقدیری طور پر بغیر عوض کے اپنے فعل کے بعض حروف سے خالی ہوتی ہے۔ آئیے اسم مصدر کی وضاحت سے قبل مصدر کا حق کیا ہے یہ بیان کرتا چلوں۔ مصدر کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے فعل کے تمام حروف پر برابری کے ساتھ یا زیادتی کے ساتھ مشتمل ہو۔ اگر آسان انداز کے اندر بیان کروں، جس طرح فعل 3 حرفی ہے تو وہ 3 یا اس سے زائد حروف پر مشتمل ہو تو وہ مصدر ہوتا ہے۔ برابری کی مثال جس طرح تکلمہ کا مصدر تکلمن ہے، اور زیادتی کی مثال جس طرح تودع یا تودعو سے جو مصدر ہے ان کا تودعن، یہ واو کی زیادتی کے ساتھ مشتمل ہے۔ اب اسم مصدر کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ تکلمہ یا تکلمو کا مصدر تکلمن ہے، جبکہ اس باب سے ان کا اسم مصدر جو ہے وہ کلامن ہے۔ اب اگر اسم مصدر کی تعریف کو دیکھا جائے تو وہ لفظ کلامن پر صادق آ رہی ہے، کیونکہ کلامن باب تفاعل سے آنے والے فعل کے تمام حروف کو نہ تو برابر ہے اور نہ ہی زیادہ ہے، بلکہ کمی پر مشتمل ہے۔ کمی کس طرح؟ وہ اس طرح ہے کہ باب تفاعل کی جو تا ہے وہ بھی لفظ کلامن میں نہیں پائی جا رہی، اور مضاف کے جو 2 لام تھے تکلمہ کے اندر ان میں بھی ایک کم ہے، تو یہ کلامن یہ اسم مصدر ہے۔ اور ہم نے تعریف کے اندر اوپر یہ قید لگائی تھی کہ اسم مصدر کی حیات تقدیری طور پر یا لفظی طور پر بغیر عوض کے حروف سے خالی ہو۔ اب اس قید کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر فعل کے مصدر سے لفظاً تو کوئی حرف کم ہو لیکن تقدیراً کم نہ ہو تو وہ بھی مصدر ہی کہلائے گا۔ جیسے قاتلن کا مصدر قتالن ہے، یہ اگرچہ بظاہر دیکھنے کے اندر اسم مصدر لگ رہا ہے کیونکہ برابری یا زیادتی پر مشتمل نہیں ہے، لیکن تقدیراً اس کا جو الف موجود ہے جس کا کبھی کبھار تلفظ کر دیا جاتا ہے، جیسے کبھی قتالن بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح داربن سے دیرابن بھی کہا جاتا ہے۔ اور تعریف کے اندر جو ہم نے کہا کہ بعض حروف سے خالی ہو، اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسم کی حیات فعل کے بعض حروف سے لفظاً اور تقدیراً خالی تو ہو، لیکن اس کمی کو کسی دوسرے حرف سے پورا کر دیا جائے تو وہ بھی مصدر کہلائے گا۔ جیسے وعد یعیدو کا مصدر عدتن ہے، یہ اگرچہ واو سے خالی ہے لیکن تائے تانیث کو اس واو کا عوض بنا کر اس کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ کمی کا عوض جس حرف کو کیا جاتا ہے وہ کبھی ابتدا میں ہوتا ہے
جیسے علامہ کا مصدر تعلیمن ہے اور کبھی وہ آخر کے اندر ہوتا ہے، جیسے وعدہ یعیدو کا جو مصدر ہے وہ عیدتن ہے۔ تو جو حروف سے خالی نہ ہو وہ بھی مصدر ہی کہلائے گا۔